الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أبا بكر دخل على رسول الله فقال: أنت عتيق الله من النار. فيومئذ سمي عتيقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر. فإن له عندنا يدا يكافيه الله بها يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے وہ ایک ایک فرمان جیسا، جھکاتے تھے نظر عمر جس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر ان کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات تلاوت کی، اور حضور علیہ السلام کے فرامین میں سے چند فرامین آپ کے گوش گزار کیے۔ میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھیں، جن کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب غار اور سفر ہجرت پہ کچھ گزارشات کی تھی۔ اس جمعۃ المبارک میں بھی انشاءاللہ العزیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان جو قرآن نے بیان کی ہے، وہ شان جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور وہ شان جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اقدس سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے، اسی کے حوالے سے مختصر کچھ گزارشات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اسلام قبول کیا، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے دراہم آقا علیہ السلام کے سامنے ڈھیر کر دیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال، میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، جتنا بھی مال ہے، اس میں سے آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں، یہ میرا سارا مال آپ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ آپ کا اپنا مال ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کیں۔ سب سے پہلا خطبہ اسلام میں جو سر عام دیا گیا، جو کھلا خطبہ دیا،
اس خطبے کے دینے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے عرض اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اجازت دیجئے کہ سر عام اسلام کی تبلیغ کی جائے، اب اجازت دیجئے کہ کھلم کھلا اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس وجہ سے پہلے انکار کیا کہ مسلمانوں کی تعداد ابھی تھوڑی ہے، کفار اور مشرکین ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیں گے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو آقا علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو لے کر کعبۃ اللہ کی مسجد میں پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر دین اسلام کی تبلیغ کو عام کرتے ہیں، اور جب سر عام خطبہ دینے لگتے ہیں تو کفار و مشرکین کو جب پتہ چلتا ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑتے ہیں اور مسلمانوں پر طرح طرح کا ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس قدر مارتے ہیں کہ اکثر مسلمان بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے، چہرہ انور سے اور جسم کے دوسرے اعضاء سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اور اس قدر ظلم و تشدد ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ سارا دن بے ہوش رہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے خاندان والوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور گھر لائے۔ گھر لا کر ان سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے۔ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلا جملہ جو سیدنا صدیق اکبر کی زبان اقدس سے نکلا وہ یہ تھا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، ان پہ چوٹیں تو نہیں آئی، ان کو ظلم و تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا گیا۔ جب خاندان والوں اور قبیلے والوں نے یہ دیکھا کہ جس کی وجہ سے اس قدر ظلم و تشدد ہوا، جس کی وجہ سے آج زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اگر ہوش آئی ہے تو سب سے پہلے اسی کا نام لیتا ہے، سب سے پہلے اسی کی خیریت دریافت کرتا ہے۔ وہ یہ سن کر ناراض ہو کر چلے گئے اور جاتے جاتے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو یہ کہہ گئے کہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر ظلم و تشدد برداشت کیا، لیکن اسلام سے، آقا علیہ السلام کے فرمان سے کسی وقت بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر وقت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثاری، ہر طرح کی قربانی اور ہر طرح کی تکالیف اور مصائب برداشت کی، لیکن کبھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دراہم موجود تھے۔ جب اسلام قبول کیا تو وقتاً فوقتاً اسلام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سب کی سب مسلمانوں کی ترقی کے لیے،
اسلام کی اشاعت و ترویج اور تبلیغ کے لیے خرچ کرتے چلے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے مسلمان غلام جن کو کفار اور مشرکین اس وجہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسلمان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ انہی غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ انہوں نے ان غلاموں کو آزاد کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کیا۔ جب کفار نے، جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اپنا مال جائیداد اور سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ اس وجہ سے مال خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں کہ ان غلاموں کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں آیات نازل فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو مسلمان غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، اس کے ذمے نہ تو کوئی احسان ہے کہ جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے، بلکہ یہ جو غلاموں کو آزاد کر رہا ہے اس کی صرف اور صرف مقصود اور منشا اور رضا اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے، اللہ رب العزت کو خوش کرنا مقصود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ اللیل میں چند آیات ذکر فرمائی جس کا منشا اور مفہوم اور مقصود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی عزت اور مقام کو دو چار چاند لگانا مقصود تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی کا اعتراف کرتے ہوئے خدا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ، کہ جتنے بھی مسلمانوں نے دین پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیے، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی عطا کر دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر، سوائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے، فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ بها یوم القیامہ، کہ اس کے احسان دین پر، اس کے احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر زیادہ ہیں کہ میں ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانوں کا بدلہ اللہ رب العزت خود عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وما نفعنی مال احد قط، کہ مجھے کسی کے مال نے اس قدر نفع نہیں پہنچایا۔ ما نفعنی مال ابو بکر، جس قدر نفع اور جس قدر دین اور اسلام کو تقویت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست اور اپنا جانی قریبی دوست بناتا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جانی دوست وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 2-3 دن پہلے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے بھی حجرے
جتنے بھی صحابہ اکرام کے گھروں کی کھڑکیاں یہ دروازے کھلے ہیں وہ سب کو بند کر دیا جائے سوائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے گھر کے دروازے کو بند نہ کیا جائے، وہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہے۔ یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان شاید اس وجہ سے رکھے ہوں گے کہ صحابہ اکرام جھانک کر دیکھ لیا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے ہیں یا نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے وہ ساری کھڑکیاں اور وہ سارے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلے ہوئے تھے بند کروا دیے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کا دروازہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کھلا رہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، قال علی ابی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تو غار میں میرا ساتھی رہا ہے، کل قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی تو میرے ساتھ رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، بس اس دن کے بعد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کہا جانے لگا۔ عتیق کا معنی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر، کہ جب قیامت برپا ہوگی اور حشر کا میدان لگنے لگے گا تو سب سے پہلے اللہ رب العزت مجھے قبر سے اٹھائیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب اور مقام حضور علیہ السلام نے اس قدر بیان فرمائے ہیں کہ مختصر وقت میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر، کہ کسی قوم کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی جماعت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں اور وہ جماعت کروائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص نماز پڑھائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس جماعت کو، ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام کی مرض وفات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خود مصلی پہ کھڑا کیا، اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصلی کے وارث بنے اور حضور علیہ السلام کے جانشین اور خلیفہ مقرر ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور علیہ السلام سے دین کے متعلق چند سوالات کیے۔ حضور علیہ السلام بیمار تھے، غالباً یہ مرض الوفات کا مرض تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑھی اماں، تو میرے پاس بعد میں آنا، مجھ سے مسائل دریافت کرنے کے لیے پھر آنا۔ تو اس عورت نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بعد میں آؤں اور آپ یہاں موجود نہ ہو تو میں پھر کیا کروں، کس کی طرف میں اپنی ان سوالوں کو پیش کروں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم بات میں آؤ اور مجھے نہ پاؤ یعنی میرا انتقال ہو گیا ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اتانی جبریل فاخذ بیدی، کہ ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فارانی باب الجنت الذی يدخل منہ امتی، اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت گزرے گی۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی کنت معک، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اول من يدخل الجنت من امتی، کہ میری امت میں سے سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آپ ہوں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی عطا فرما دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں اور ان کا مقام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2-3 جگہ پر بیان فرمایا۔ کہیں تو اللہ رب العزت نے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کے تحت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی قرار دیا۔ تو کہیں اللہ رب العزت نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری، ان کے تقوی اور ان کی للہیت کی گواہی دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر واحد وہ شخص ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو اور کسی صحابی کے نصیب میں شاید نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام کے مجموعے سے واحد وہ صحابی ہیں کہ جو خود بھی مسلمان ہوئے، جن کے والدین بھی مسلمان ہوئے، جن کے بیٹے بھی مسلمان ہوئے، جن کی بیٹیاں بھی مسلمان ہوئیں، جن کے پوتے بھی مسلمان ہوئے اور جن کے نواسے بھی مسلمان ہوئے۔ یہ اعزاز صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی صحابیت خود قرآن سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ باوقار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان نثار اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانی اور ہر طرح کے مصائب برداشت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے۔ صحابہ اکرام میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی بات بیان فرماتے تو اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور نام لیا کرتے تھے۔ جب بھی قیامت کا ذکر کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ فرماتے کہ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے، پھر سیدنا صدیق اکبر،
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا